آج کل بہت زیادہ یہ ٹرینڈ ہے کہ میرجز میں ہینگ اپ سمجھ لیں یا ایک نیا ٹرینڈ سمجھ لیں، لیکن اس میں مجھے لگتا ہے، میں اللہ کرے غلط ہوں، لیکن علماء اکرام کا ایک بڑا رول ہے اس بات کو ہمیں سمجھانے میں. ہم تو علماء کی ہر بات پہ لبیک کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو کمبائنڈ فیملی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، آپ الگ کریں لوگوں کو، بلکہ یہاں تک تفصیل علماء کرام نے ہمیں بتائی ہے کہ کیا کیا کام جو ہے وہ بیگم نہیں کرے گی. مثال کے طور پہ اگر بیگم نے دودھ پلانا ہے تو اس کے پیسے لے گی، اگر بیگم نے ماں باپ کی آپ کی جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرنا ہے، ایبسلیوٹلی بہن بھائیوں کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن گھر کے کام پہ بھی آپ اس کو مثال کے طور پہ کھانا پکانے پہ، صفائی کرنے پہ، کسی چیز پہ آپ مجبور نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں پوچھتا کہ پھر کرنا کیا ہے، میرا حق تو یہ بنتا ہے میں آپ سے پوچھوں کہ شادی میں پھر کرنا کیا ہے، پہلے یہ لسٹ ایک بتا دیں، وہ بھی ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس ہوگی. یہ کمبائنڈ فیملی کے ہم خلاف ہو گئے ہیں پچھلے چند سالوں سے، جب سے ممبر سے اس کی آواز آئی ہے کہ خاتون کے لیے الگ حصہ گھر یا جگہ ہونی چاہیے. اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیملی سٹرکچر جو کہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے سب کانٹیننٹ میں، جو کہ ہماری شناخت تھی، بالکل جس کا بائی پروڈکٹ جو ہے وہ سارے بڑے بڑے لوگ نکلے، آج اس کو توڑ کے ہم ایک اچھے قدم، ایک اچھی روایت کی طرف جا رہے ہیں؟ بلال، تھینک یو فرسٹ آف آل فار ہیونگ می آن یور شو. اور دوسری بات آتے ہیں اب آپ کے اس ٹاپک کی طرف جو آج آپ نے چھیڑ دیا. بہت سینسٹیو ٹاپک اور ایبسلیوٹلی رائٹ کہ جب سے یہ آواز اٹھی ہے تو بہت سے لوگ، میں نے آپ ہی کے شو میں ایک بار پہلی بھی یہ بات کہی تھی کہ پرابلم نہ دین کے حکم سے ہے اور نہ لوگوں کی چوائس سے. پرابلم صرف وہاں پہ آ گئی ہے جہاں آج کے مسلمان نے صرف دین کو اتنا اڈاپٹ کر لیا ہے جتنا اس کو سوٹ کرتا ہے، وارے کا دین آتا ہے، جتنا وارے کا دین. جہاں جہاں کوئی جو لیوریج لے سکتا ہے، چاہے وہ بہو کی شکل میں، چاہے وہ شوہر کی شکل میں، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہے، چاہے وہ مدر ان لا ہیں، اور چاہے وہ بچی کی اپنی والدہ ہیں، جس کو جہاں جہاں لیوریج لینا ہوتا ہے وہ دین کی آڑ میں اس لیوریج کو لے لیتی ہیں. دیکھیے کسی کے ساتھ کمبائنڈ، یہ آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ یہ اگر کانسیپٹ ایک سیکولر ورلڈ سے آیا ہوتا نا تو شاید ہم اس کے خلاف سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے. یہ آیا ہی مذہبی طبقے کی طرف سے ہے. بالکل. تو جہاں تک اکٹھے رہنے کا سوال ہے یا الگ ہو جانے کا سوال ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج کے انسان نے پریویسی کو بہت پریفرنس دے دی ہے. ٹھیک ہے. اور اس پریویسی کے چکر میں کہ اور ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ ہم اپنے لیے تو کریں، ہم کسی دوسرے کے لیے کیوں کریں. جب آپ کہہ رہی ہیں منشا پریویسی کس سے چاہیے ہمیں؟ ہر رشتے سے. آپ دیکھیں کہ بہن کو بھائی سے چاہیے، جو میاں بیوی ہیں ان کو گھر کے اپنا سپیس چاہیے، اپنا سپیس چاہیے. اور یہ میاں بیوی کی تو بہت بعد میں بات آتی ہے، سگے بہن بھائیوں کو یہ سپیس ریکوائرڈ ہو گئی ہے، مدرز کو بچوں سے ریکوائرڈ ہو گئی ہے، بچوں کو ماں سے ریکوائرڈ ہو گئی ہے. تو ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم یا سسرال کی طرف تو بعد میں بات کریں گے. یہ تو اس وقت آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں تو وہ بچہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے کمرے کا دروازہ کیوں کھولا، آپ نے کیوں مجھے اس وقت میں اپنا کوئی کام کر رہی تھی یا وہ کر رہی تھی، پلیز دروازہ بند کر دیں. آئی ہیو ہرڈ دیز سینٹینسز فرام چلڈرن ٹو دا پیرنٹس. بچے ماں باپ سے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی میں یہ کر رہا ہوں، آپ کس طرح مجھے ڈسٹرب کر سکتے ہیں. ٹھیک سکھانا چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اس بات پہ آپ تقویت دیں گی اس بات کو، یا آپ اس پہ کیسے رد عمل دیں گی کہ یہ تصور جو ہے کہ ہمیں فیملی سٹرکچر میں جڑ کے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اپنا سپیس چاہیے، یہ ہمارے ممبر کی طرف سے پیغام اوریجنیٹ ہوا ہے اوریجنلی، پھر اس کے بعد ہم ساروں نے اپنا حسب توفیق اس میں حصہ ڈالا ہے. اس کا کوئی شرعی پہلو ہے کہ ہم اس کو کہیں سنت سے، سیرت سے یا صحابہ اکرام کی زندگی سے جوڑتے ہیں کہ الگ الگ رہنا چاہیے؟ پہلے تو مجھے بات جو ہماری بہن نے کی ہے مجھے بہت اہم لگی کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ساس سسر کا تو بعد کی بات ہے. اب سب سے پہلا مسئلہ ہمارے ہاں اس وقت بنا جب ہم نے اپنے بچوں کو الگ روم ایلوکیٹ کر دیے. ٹھیک. اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھتا گیا. یعنی مثال کے طور پر اگر گھر میں میری بیٹی کو الگ سے روم ایلوکیٹ تھا،
اس کی ہر چیز اپنی تھی, تو پھر وہ آگے جا کے کیسے مطلب ظاہر ہے بیئر کیسے کرے گی. اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر لیں, اٹیچ بات بھی کر دیا پھر جی, اٹیچ بات بھی ہو گیا, ہر چیز یعنی الگ ہو گیا, پوری ہو گئی نا. اب یہاں سے ٹریننگ یہاں سے شروع ہو گئی, ماں کے گھر سے ٹریننگ شروع ہو گئی, اور وہ ٹریننگ جب یہاں شروع ہو گئی تو اس کے بعد پھر دوسری فیملی تو پھر بہرحال دوسری, آپ بلڈ ریلیشن میں اکٹھے نہیں ہیں, بلڈ ریلیشن میں اکٹھے نہیں ہیں, تو پھر جہاں پر رشتہ بلڈ ریلیشن کا نہیں بلکہ نکاح کا ہے, تو وہاں پر کس طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ جب یہ پوری ایک مطلب میں حیران ہوئی خود. ایک ہمارا اپنا سرکل تھا, جماعت اسلامی کا سرکل تھا, اور ہم نے اپنی یوتھ اکٹھی کی ہوئی تھی, بچیاں ساری یونیورسٹی میڈیکل کالجز کی تھیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آ کے بچیوں سے آپ بات کر لیں. اچھا, تو میں نے بات کی تو ایک ماں نے کہا کہ ان سے یہ بات مطلب میں چاہتی ہوں کریں کہ مطلب اب نے انہوں نے شادی ہونی ہے آگے, یہ چاہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جوائنٹ فیملی والے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیں. اچھا, تو میں نے بچیوں سے کہا کہ بیٹا بتاؤ, کوئی 30-35 بچیاں تھیں میڈیکل کالج اور یونیورسٹیز کی. میں نے کہا مجھے بتائیں کیا میں یہ بات آپ سے کہوں کہ آپ ایسا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیں جہاں پہ جوائنٹ فیملی ہو. سب نے کہا کہ نہیں, آپ ہمیں یہ بات نہیں کہیں. ٹھیک ہو, کوئی بات, یعنی آپ اس سے اور میرے